اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الصلاة والسلام علی ختم المرسلین الصلاة والسلام على رحمة للعالمين. فما بعد، حدیث اليوم حدیث نمبر 2443 2443 سنن نسائی، حدیث صحیح. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ مال اس کے گلے میں گنجے سانپ کی صورت میں توق بنا دیا جائے گا. جو شخص اپنے مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ مال اس کے گلے میں گنجے سانپ کی طرح توق بنا دیا جائے گا. وہ اس سے بھاگے گا مگر وہ اس کے پیچھے دوڑے گا، یعنی کہ وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے آگے آگے بھاگے گا اور وہ جو گنجا سانپ ہے وہ اس کے پیچھے دوڑے گا. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے. اور جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، پھندا بنا دیا جائے گا. ذرا دوبارہ سنیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور اس میں سے وہ حق نہیں نکالتے جو اللہ کی طرف سے ہے، مثلا زکوٰۃ، یا ویسے اس کو لوگوں کو تقسیم کرنے میں، ہدیہ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے. اور جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی کہ وہ مال جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نہیں نکالا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، وہ انسان کے اوپر بوجھ ہے. سب سے پہلے تو وہ مال کیسے کمایا گیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے حقوق رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ وغیرہ یہ ساری چیزیں اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ مال اس کے لیے بوجھ ہے، اس کے لیے پکڑ کا باعث بنے گا.